تو یہ فرمائیے کہ روضہ رسول پر حاضری کی کتنی فضیلت اور برکت ہے، اس پر بھی بہت سے لوگ جو ہے نا، کیونکہ دیدار مصطفیٰ تو سبحان اللہ کیا بات ہے. دیکھیے رسول کریم روح کائنات ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ کر دیا جائے تو یہ سارا عالم مردہ ہے. اس سارے عالم کی زندگی اور حیات رسول کریم سے ہے. اللہ نے وہ مقام دیا ہے. اگر ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کا دار و مدار اس سے ہے کہ رسول کریم سے متصل ہوں. اگر ہم متصل نہ ہوں تو ہم مردہ ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اب یہ حیات جو ہے، ایک ہے بدن کی حیات، ایک ہے روح کی حیات. میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں. کیا اسی مدینہ میں بدترین منافقین اور بدترین کافر دفن نہیں ہے؟ جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اندر کی تطہیر نہ ہو وہاں پر دفن ہونا بھی مفید نہیں ہے. اور اسی نبی کریم کے بہترین عاشق بہت دور ہیں لیکن ان کے بہت قریب ہیں. کیوں؟ روح قریب ہے. بدن کی قربت سے روح کی قربت بہت زیادہ اہم ہے. اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہاں پر جانے کی تاکید ہے، اور ایک ایک قدم اٹھانے کے نتیجے میں آپ کے ہزاروں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک ایک قدم اٹھانے کے نتیجے میں آپ اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کی خطاؤں کو صاف کر دیا جاتا ہے. جس نے آپ نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو. جی جو شخص اپنے گھر سے نکلے گا، نبی کے عشق میں نکلے گا، نبی کی محبت میں نکلے گا، اتنی مسافتیں طے کرے گا، مشکلات طے کرے گا، جائے گا وہاں پر. کیوں؟ جا کر ایک سلام عرض کرے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی ادائیگی کے لیے وہاں پر جا رہا ہے نا. تو یہ ساری مسافتیں وہ کیوں طے کر رہا ہے؟ اس عشق کی وجہ سے. اسی عشق کی قیمت ہے. لہٰذا اگر وہ شخص اس طرح سے نکل کر جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رسول کریم کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے. جو شخص اتنا طاہر ہو کہ وہاں پر جا کر اپنے آپ کو بھول جائے، سبز گنبد پر نگاہ پڑتے ہی کائنات اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جائے اور اس کی کائنات سبز گنبد بن جائے، تو ایسے شخص کی شفاعت نہیں ہوگی. تو اور کس کی شفاعت ہوگی؟ نبی کریم رحمت للعالمین ہے، اور ان عالمین میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو نبی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے سکے. اس کو سب سے زیادہ رحمتیں ملتی ہیں، اس لیے کہ نبی کی محبت ہی سب سے بڑی رحمت ہے. جس کو یہ محبت مل گئی اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نبی کی محبت، نبی کا عشق انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دفعہ دیکھنے کا اجر اور مقام کیا ہے. مجھے بتائیں، نبی کا خون جو ہے اس کا اجر کیا ہے؟ نبی کی نسل کا اجر کیا ہے؟ نبی کی پوری نسل. اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں، میں پھر بعض اوقات تلخ ہو جاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بچے اس وقت رل رہے ہیں پاکستان میں. آپ سے کس نے کہا کہ مدینہ جائیں اور نبی کے بچوں کو بھول جائیں؟ یہ ایک سوال ہے یا نہیں؟ نبی کی اولاد، نبی کے بچے جن کو آپ سادات کہتے ہیں، فخر کے مارے، بھوک کے مارے، مشکلات کے مارے رل رہے ہیں. آپ لاکھوں خرچ کریں وہاں پر جائیں نہیں، پہلے نبی کے بچوں کا خیال رکھیں. آپ نبی کریم کے ایک بچے کا خیال رکھیں گے تو آپ کے 10 دفعہ جانے سے زیادہ نبی آپ سے راضی ہوں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی اولاد ہے. جب آپ کو آپ چونکہ نبی کریم معرفت کا سمندر ہے نا. جی دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کمال جو ہوتا ہے نا، کمال صفات میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ حسین ترین، یعنی حسن میں وہ کمال جہاں سے اوپر کوئی حسن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں نبی کریم رحمت عالم ہے تو رحمت کا وہ کمال ہے کہ اس سے اوپر رحمت کا تصور نہیں ہے. بہادری بھی اسی طرح سے، شجاعت بھی اسی طرح سے، عطا بھی اسی طرح سے، رحم بھی اسی طرح سے. جب آپ محبت کی بات کریں گے، نبی کو اپنے بچوں سے محبت ہے یا نہیں؟ بے شک وہ محبت بھی اس کمال پر ہے، اس کمال پر. لہٰذا نبی کے ایک بچے سے آپ محبت کا اظہار کر کے اس کے دکھ، اس کے غم، اس کے درد کو دور کریں، اس کے بعد آپ جائیں نبی کی بارگاہ میں، پھر آپ دیکھیں نبی کیسے آپ کے لیے آغوش کھولتے ہیں.